چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ مشہور فرشتوں میں 4 مشہور فرشتوں کے متعلق تو آپ جانتے ہوں گے، آئیے آج ہم پہلے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت میں لاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش برسانا اور مخلوق میں رزق تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 3، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت سور پھونکنے کی ذمہ داری متعین کی ہے۔ اب ان 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ چند اور فرشتے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے، ان میں کرامن کاتبین موجود ہیں۔ کرامن کاتبین سے مراد وہ 2 فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک اس کے دائیں جانب اور ایک اس کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ انسانوں کے گناہوں کے بارے میں لکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَيْكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما یفعلون، کہ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ تم جو کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، یعنی ہمارے تمام اعمال کے بارے میں وہ باخبر ہیں تو وہ ہمارے تمام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ منکر اور نکیر کو نکرین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں انسان سے سوال و جواب کے لیے، ہر انسان سے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس انسان کے اندر اس کی روح واپس ڈال کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اگر وہ شخص، مرنے والا شخص مومن ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کون ہیں؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ان سب باتوں کا کس نے بتایا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اسے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دیا جائے، اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو۔ پھر جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں اور اس کی قبر کو منتہائے نظر، یعنی جس حد تک نظر جاتی ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب ایک کافر مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس سے فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اسے اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہائے مجھے معلوم نہیں۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو دوزخی بچھونا اس کے لیے بچھا دو، اس کو دوزخی لباس پہنا دو اور دوزخ کی کھڑکی سے قبر کی طرف کھول دو۔ پھر دوزخ کی طرف سے گرم ہوائیں اور لوئیں جو ہیں اس کی قبر کی طرف آتی ہیں اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف اور دوسری طرف کی پسلیاں پہلی طرف جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی قبر کے اندر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ ایک گرز کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور وہ گرز ایسا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اور پھر وہ فرشتہ وہ گرز اس کافر مردے کے اوپر مارتا ہے اور اس مردے کی چیخ و پکار انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام چیزیں سنتی ہیں۔
اس طویل حدیث سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ منکر و نکیر جو ہے وہ ہر مومن اور ہر کافر مردے کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دو فرشتوں کا ذکر کیا جائے گا وہ جنت کا جو دربان ہے اس کو رضوان کہا جاتا ہے، اور دوزخ کا جو داروغہ ہے اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت وہ دو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بابل شہر میں بھیجا تھا، اور وہ علم سحر یعنی جادو کا علم جانتے تھے۔ اور کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سورۃ الاحزاب میں یہ آیت پڑھی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ چند فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ شورى میں ارشاد ہوتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو فرشتوں کا تعارف اور ان کی چند ذمہ داریوں کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔